آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اور در حقیقت یہ روح القدس کے اعمال کی کتاب ہے۔ انسان سپر نیچرل نہیں ہو سکتا، نہ سپر نیچرل مافوق الفطرت کام کر سکتا ہے۔ سپر نیچرل مافوق الفطرت قدرت کا مالک ہمارا خدا ہی ہے، اور روح القدس جو تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، مکمل خدا ہے۔ کوئی کرنٹ، کوئی حرارت، کوئی جوش کا نام نہیں، بلکہ روح القدس الہی شخص ہے۔ آمین، یقین ہے آپ سب کا؟ اس کے اعمال، اس نے جو کام کیے رسولوں میں رہ کر، ارلی چرچ، ابتدائی کلیسیا کے ذریعے سے، مسیح کے شاگردوں، اس کے لوگوں کے ذریعے سے جو پاک روح نے کام کیے، اس کا ریکارڈ ہے یہ۔ اور یہ لوکا رسول نہیں تھا، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، مسیح کو اس نے قبول کیا تھا، اس نے اسے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور نام اس سے دیا گیا رسولوں کے اعمال، جو بیسیکلی روح القدس کے اعمال کی کتاب ہے۔ نکالیے میرے ساتھ 18ویں باب کی 24ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر، افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا۔ کمی ایک تھی، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمے سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانے میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور ایکویلا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے۔ یہ بڑا خوبصورت کپل، کبھی اس کے بارے میں فیملی لائف یا میرج لائف کے حوالے سے میسج دوں گا۔ اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے، تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا، یعنی اور خاطر تواضع کرنا، انہوں ویلکم کہنا، کوئی مالا شالا ہار شار پہنانا، کھانا پینا پیش کرنا، رکھنا اپنے پاس، یہ ہے مطلب اس کا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ اچھی خدمت۔ اب آ جائیے 19ویں باب کی پہلی آیت سے۔ اور جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولوس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر، شاگرد کس کے تھے یہ بیسیکلی اپلوس کے ہی شاگرد تھے۔
اور مسیح کو مانتے تھے، مسیح کو بھی قبول کیا تھا انہوں نے، لیکن یوحنا کے بپتسمے تک تھے لکھا ہے، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ بڑا اہم سوال، یہی آج سوال اس ساری جماعت کے ساتھ۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا۔ پولس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا۔ ہیلیلویا! اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے روح کی معموری میں زندگی بسر کرتے ہوئے مسیح کے جلال کے لیے جینے کا باعث بنے۔ سب کہیے آمین۔ آج صبح خداوند کے عزیز پیارے لوگوں، یہ بڑا خاص میسج جو میں نے محسوس کیا روح میں کہ آج ایف جی اے چرچ بہار کلونی کو، پاکستان کے پینٹی کوسٹل چرچ کو اس میسج کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری تعلیمات پاکستان میں بڑی سرگرمی کے ساتھ بھرپور طریقے سے پھیل رہی ہیں، جس کی وجہ سے پینٹی کوسٹل چرچ بالخصوص ایف جی اے، اسمبلیز آف گاڈ، کیرسمیٹک چرچز، وہ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہیں کنفیوژن یہ ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلے زمانے کی یا پہلی صدی روح القدس کے ظہور کی باتیں ہیں، یہ پہلی صدی تک محدود تھی، رسولوں تک تھی، ارلی چرچ تھی کہ تک تھی، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روح کی نعمتیں، روح کی مینیفیسٹیشن، اس کا ظہور، روح القدس کا بپتسمہ، نبوتیں، غیر زبانیں، ترجمہ، حکمت، علمیت کا کلام، 5 فولڈ منسٹری، نبی، رسول، چرواہے، مبشر، استاد، کچھ ٹیمپریری، یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ ٹیمپریری منسٹریز، کچھ ابھی بھی جاری، لیکن اس کنفیوژن کے باعث پاکستان کا پینٹی کوسٹل چرچ کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کا کیا رزلٹ سامنے آ رہا ہے؟ ابھی پتا چل جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے کتنوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے؟ آلموسٹ سبھی۔ تو سچی سچی دسنا جی، اگلا سوال دا جواب دینا جی، آپ میں سے کتنے روح القدس سے معمور ہیں؟ We are Pentecostal church. We are FGA. اور FGA جنوں گلیڈو مشن کیا جاندہ سی، ہم نے دیکھا ہے جب میں نے
میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں نے، چرچ کے لوگوں نے بپتسمہ لیا. ہم نے اور بھی لوگوں کو دیکھا جب وہ بپتسمہ لیتے تھے تو وہ بپتسمہ لینے کے بعد فوری دعا میں ٹھہر جاتے تھے، اور دعا میں ٹھہر کر آنسوں کے ساتھ، شدت کے ساتھ، بھوکے اور پیاسے ہوتے ہوئے روح القدس جو انعام میں یسوع مسیح کو قبول کرنے والے لوگوں کو ہم ملتا ہے، اس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے تھے. اور جب تک انہیں پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوتا تھا، غیر زبانوں کے ساتھ وہ خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا بیان نہیں کرتے تھے، اور روح کی باقی نعمتیں بھی ان میں آپریشنل نہیں ہو جاتی تھی، ایکٹیو نہیں ہوتی تھی، تب تک وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے. بلکہ بعد میں بھی وہ روح کی معموری میں، روح کے بہاؤ میں زندگی بسر کرتے رہتے، خدمت کرتے رہتے تھے. پر آج بپتسمہ لیا، لو جی بس ٹھیک ہے. یہ تعلیم بائبل مقدس کی ہے. یس، بپتسمہ لینا ہے، توبہ کر کے مسیح کو بپتسمہ لے کر قبول کر کے اس بات کے اظہار کرنا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، دفن ہوا، اور میں مسیح میں جی اٹھا. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. لیکن یہ زندگی جو مسیح میں زندہ ہونے والی زندگی ہے، یہ روح کے بغیر، روح سے خالی زندگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ روح القدس ہمارا دوسرا مددگار ہے جو مسیح کی مانند ہمیں بناتا اور مسیح کی طرح زندگی بسر کرنے اور خدمت کرنے کا کی توفیق دیتا ہے، اور ہمیں امپاور کرتا، ہمیں طاقت دیتا، ہمیں حکمت دیتا، ہمیں دلیری دیتا، ہمیں فتح دیتا ہے، اور ہمارے لیے شفاعت بھی کرتا ہے. آمین. دوسرا مددگار. کنفیوژن یہ ہے کہ روح القدس کی معموری، اس کے بپتسمے کے حوالے سے اب تعلیم نہیں دی جاتی. اگر دی جاتی ہے تو پھر ایسا ماحول کریٹ نہیں کیا جاتا کہ لوگ آئیں، ٹھہرے دعا میں، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، دعا روزے کے ساتھ. خداوند مجھے میرا انعام قوت کا لباس بخش دے. اس شدت کے ساتھ آئے. ارلی چرچ کی طرح، 120 کی جماعت کی طرح 10 دن وہ ٹھہر گئے جب تک قوت کا لباس انہیں نہیں ملا. Where are we standing? ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یا یہ سوچا جاتا، یہ کہا جاتا پانی کا بپتسمہ کافی ہے بھائی، روح القدس کی معموری کی بھوک اور پیاس نہیں. یہ بھی دلیل دی جاتی ہے. روح القدس نے ہمیں قائل کیا ہے. یس، ڈیفینیٹلی وہی قائل کرتا ہے اور بندہ مسیح کو قبول کرتا ہے. کوئی بیٹی بیٹا مسیح کو قبول کرتا ہے، پاک روح قائل کرتا ہے. لیکن پاک روح کی قائلیت مسیح کو قبول کرنے کے حوالے سے فرق ہے، اور پاک روح کی معموری مسیح میں چلتے رہنے کی بات فرق ہے. روح کی معموری چاہیے. روح نے آپ کو قائل کیا، پاک روح نے آپ کی رہنمائی کی، آپ نے مسیح مصلوب کو پہچانا، یسوع مسیح کو قبول کیا. That's great، بہت اچھا ہے. لیکن یہ اگلا سٹیپ لینا بھی ضروری ہے، اور وہ پاک روح کی معموری. روح سے معمور ہوتے جاؤ، بھرتے جاؤ، معمور ہوتے جاؤ. روح کے ساتھ دوستی، تعلق، شراکت، رفاقت گہری ہوتی چلی جائے. صرف کلمات برکت میں نہیں روح کی شراکت، بلکہ پریکٹیکلی روح کی شراکت ہے. اور وہ پہلے بات جو میں نے کہی کہ روح القدس کی معموری اور اس کی نعمتیں موقوف ہو چکی ہیں. بس what is the purpose of spiritual gifts؟ روحانی نعمتوں کا کیا مقصد ہے بتاؤں گا. لیکن آج پہلا سٹیپ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے روح کی معموری، یعنی پاک روح کا بپتسمہ. جو پیسج پڑھا ہے نا میں نے، اس میں دو بڑے خاص
खुदा के खादिमों का जिक्र है। एक का नाम उपुलुस, एक का नाम पौलुस। अब देखिए उपुलुस को, आहा क्या जबरदस्त किताबे मुकद्दस का माहिर। देखिए यानी ओल्ड टेस्टामेंट ओदा माहिर जे उस्ताद आदमी है, आज की जुबान में कह दे तो डॉक्टर है, थियोलॉजी का डॉक्टर, किताबे मुकद्दस का माहिर, खुश तकरीर है। और यूनानी में इसका जो तर्जमा हुआ है वो है आलिम, स्कॉलर। स्कॉलर है, डॉक्टर है, उस्ताद है। ये नेमत उसके अंदर काम कर रही है, उस्ताद, माहिर तकरीर, खुश तकरीर, कलाम को बड़े रूहानी जोश के साथ बयान करने वाला, मसीह की बाबत सही सही तालीम देने वाला। और कहां की पैदाइश है उसकी? इस्कंदरिया। ये कौन सा एरिया है? ये उस वक्त डेवलप, तरक्की याफ्ता मिस्र का शहर, आज दी जुबान च अमरीका का शहर न्यूयॉर्क, हमारी जुबान में हम समझे तो उस जमाने में इसकी प्लेस ऑफ बर्थ जो थी, जाए पैदाइश, ये इस्कंदरिया में पैदा हुआ, मिस्र के शहर में। और यहां पर यूनिवर्सिटीज थी, यहां पर स्कॉलर्स थे, यहां पर इल्म वाले लोग रहते थे। ये बड़ा डेवलप, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क का तरक्की याफ्ता शहर था। यहां पर ये पला बढ़ा था, पैदा भी हुआ, पला बढ़ा भी, और माहिर था यहूदी। आ गया इफसुस में, ईमानदारों से मिला है, कलीसिया से मिला है, लोग वहां पर इकट्ठे हैं, इबादत खानों में तालीम दे रहा है, बता रहा है मसीह के बारे में। लेकिन एक चीज की कमी थी। कमी क्या थी? कि सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे तक था। यूहन्ना ने तो ये कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं ना, तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा मैं तो उसके जूते उठाने के लायक नहीं, जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं। हाँ जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। इस रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का हाँ इसको इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था, इससे वो खाली था। और आज भी बहुत सारे लोग हमारी दुनिया में स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स ऐसे हैं जो रूह की मामूरी का तजर्बा नहीं रखते, पाक रूह का बपतिस्मा उन्हें नहीं हुआ। वो खुश तकरीर हैं, आलिम हैं, माहिर हैं, बड़ी अच्छी तालीम देते हैं, हाँ बहुत अच्छा, खास बड़ी अच्छी थियोलॉजी पेश करते हैं, लेकिन रूह से खाली है। पाक रूह का बपतिस्मा, रूह की नेमतें, रूह के फल उनकी जिंदगी में उस तौर से नहीं है जिस तौर से उन्हें हाँ होना चाहिए। और मसीह के एक प्योर मुकम्मल बैलेंस खादिम की निशानी है। इसको ले गए जी खूबसूरत कपल पर सिखला और एक वेला, ये अपने घर ले गए। इसलिए ले गए कि सानू भी मिस्र च ले जाना, आज दी जुबान से सानू भी अमरीका ले जाना, हमें कोई पैसे पूसे दे ना ना ना। ये खैमा दोस्त थे, खैमे बनाते थे। पौलुस भी इनके साथ खैमा दोजी का काम किया करता था और अपने गुजर बसर के लिए हाँ पैसे कमाते थे। ये वो कपल है। इन्होंने ये नहीं कहा हमें ले जाएं मिस्र में, तरक्की याफ्ता मुल्क में, अमेरिका ले जाओ, हमें पैसे पूसे दो। नो नो, उन्होंने कहा भाईजान आओ साढ़े घर, बड़ी हलीमी से भाईजान घर लै गए ते जाके
کلام کی ٹھیک صحت مندی یعنی بیلنس ٹیچنگ انہیں اسے دی کہ وہ صرف یوحنا کے بپتسمے تک نہ رہے، پرانے عہد کا پرانے عہد نامے کا ماہر نہ ہو، اچھی بڑی تقریر کرتا ہے، دیٹس گریٹ، اچھی بات ہے، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ روح سے معمور ہونا بھی بہت لازم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر گزارا ہوتا تو یہ کپل کبھی بھی اس کی اصلاح نہ کرتے، کبھی بھی اس کی رہنمائی نہ کرتے۔ بیلنس ٹیچنگ ضروری ہے، بیلنس تھیولوجی ضروری ہے، روح کی معموری میں کلام کی منادی کرنا ضروری ہے۔ اس نے اس بات کو سمجھا اور پھر خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ اب دیکھیے اس کی جگہ پر دوسرا آدمی متضاد ڈیفرنٹ ہے، پولس، جسے لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ آری تقریر لچرے، کیا کہتے تھے؟ دیکھ لیجئے، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، دیکھیے مت بس نوٹ کر لیجئے، دوسرا کرنتھیو 10واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، لوگ کہتے تھے ہاں ارے خطوط، ارے رائٹنگز، جو کچھ لکھتا ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تقریر جو ہے وہ لچر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں دیکھ رہا تھا اردو کی لغات میں، اس کا مطلب ہے بے تکی، یعنی بے تکی گال کرنا، بے معنی، بے وزن، بے مقصد۔ یہ لوگ کہتے تھے اس کے بارے میں کہ اس کی تقریر جو ہوتی ہے نا وہ بے معنی ہوتی ہے، بے تکی ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے خود بھی کہا، دوسرے کرنتھیوں کی کے خط میں 11ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں تقریر کے حوالے سے بے شعور ہوں۔ وہ کہتا ہے، مانتا ہے کہ میں جیسی تقریر اپلوس کرتا ہے نا میں ویسی نہیں کر سکتا، یہ ٹیلنٹ نہیں ہے مجھ میں، یہ خوبی نہیں ہے، اٹس اوکے۔ یاد رکھیے کبھی بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، ہر کوئی ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک یونیک ہے، ہر ایک کی اپنی نعمتیں برکتیں ہیں، کبھی کسی کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کیجئے۔ یہ لوگ کمپیئر کر رہے تھے، اپلوس اور پلوس کا حوالہ دیتے تھے، کوئی کہتا میں اپلوس کا ہوں، کوئی کہتا تھا میں پلوس کا ہوں، اور پلوس کہتا کیا مسیح بٹ گیا؟ ہم مسیح کے ہیں، جو ٹیلنٹ ابیلٹیز ہمارے پاس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ہم سب ڈیفرنٹ ہیں، اس لیے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پر اس میں یہ بڑا وعدہ سی، تقریر میں اتنا اچھا نہیں تھا، لچر تھا، لیکن یاد رکھیے کلام مقدس میں لکھا ہے پولس رسول روح سے معمور اور روح میں چلنے والا، روح میں بولنے والا، روح میں لکھنے والا، روح کی آواز سننے والا، روح کی معموری میں زندگی بسر کرنے والا شخص تھا۔ اور اس نے آتے ساتھ ہی افسس میں اپلوس سے تعلیم پانے والے شاگردوں سے یہ سوال کیا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت، یعنی جب یسوع مسیح کو قبول کیا، پطرس نے یہ کہا تھا نا، آئی تھنک دوسرے باب کی 43ویں آیت ہے، پطرس نے کہا تھا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے تو کیا ہوگا؟ روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پطرس کی وہی بات کو پولس رسول نے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت جب توبہ کی، اقرار کیا، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، کیا اس وقت تم نے روح القدس انعام میں پایا؟ وہ کہندے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں، یہ روح القدس کیا ہے، وہ نازل ہوا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہیں عید پینتیکوست پر جو ارلی چرچ میں ہوا 120 کی جماعت پر آگ کے شعلے کسی پھٹتی ہوئی زبانیں آ ٹھہری اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے اور خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے لگے، ایسا تجربہ ہرگز نہ ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک اور سوال کیا، پھر تسی کہا تھا کیڑا بپتسمہ لتا؟ وہ کہندے یوحنا دا۔
तो उन्हें क्या नाने थे बपतिस्मा देंदे हुए तालीम दी कि मेरे आने वाला है जरा मेरे तो बाद आने वाला है और ते ईमान ले आना और वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और फिर लिखा है हाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया है? इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बार बार, यहां पर एक ही वाक्य है जहां पर दोबारा बपतिस्मा दिया गया, उन्हें समझ नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो फिर दोबारा बपतिस्मा ले, दोबारा बपतिस्मे दिए जाए। नो 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 नो, समझिए, मिच्योर हो। हाँ, अगर किसी ने ऐसे देखा लोगों को नहा रहे हैं, वो बात ले रहे हैं, तो मैं भी जरा डुबकी लगा लूं, और समझ नहीं है, दिल बदला नहीं है, मसीह को कबूल नहीं किया। बपतिस्मा असल में यहां होता है, यहां से मुंह से इकरार, दिल से ईमान जब बंदा लाता है और फिर उसका अमली इज़हार करता है, दैट इज बैप्टिज्म। इन्हें भी समझ नहीं थी। बपतिस्मा दिया गया और लिखा है पौलुस रसूल ने उन पर हाथ रखे और क्या हुआ? क्या हुआ? ए तजर्बा मेरी दुआ है तानू होवे, ताड़े ते हाथ रखे जान, असी हाथ रखांगे, रूस से मामूर लोग हाथ रखेंगे, और मेरी दुआ है आप पर भी रूहुल कुद्स नाजिल हो। लिखा है रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और वो चुप चपीते नहीं बैठे रहे, बल्कि वो गैर जुबाने बोलने लगे और नबूवत करने लगे। और ये माकूफ नहीं हो गई बातें, ये वही दो, ये उन नेमतों में दो नेमतें हैं, गैर जुबाने बोलना और नबूवत करना। ये रूहुल कुद्स की नेमतें हैं। इस पर मैं कलाम सुनाऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन वो रूहुल कुद्स से भरकर गैर जुबाने बोलने लगे। और रसूलों के अमाल में इस बात की शहादत मिलती है कि जब पाक रूह नाजिल हुआ, एक से ज्यादा हवाले हैं कि पाक रूह जब नाजिल हुआ तो वो रूह से भरकर गैर जुबाने बोलने लगे और खुदावंद के बड़े बड़े कामों का बयान करने लगे। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ गैर जुबाने बोलने तक की रूह की मामूरी है। नो, रूह की और नेमतें और फल और खिदमतें भी हैं, और उनमें भी आपने बढ़ना है, क्योंकि वो चर्च के लिए है। और वो नबूवत करने लगे, नबी बन गए। सिर्फ नबी, पुराने अहद के नबी नहीं, नए अहद के नबी। आज भी ये इस पर बात करेंगे, टाइम खत्म हो गया है। आज इस चैलेंज के साथ अपलूस की खूबियां आप में हो, मेरी दुआ है। माहिर तकरीर आप हो, माहिर किताब मुकद्दस हो, थियोलॉजी समझे, कलाम आता हो, हाँ बड़ी समझ हो खुदा के कलाम की, दैट्स ग्रेट। लेकिन रूह से खाली ना हो, रूह की मामूरी का तजर्बा भी आपको हो। और रूह में आप जब मसीह की खिदमत करेंगे, मुनादी करेंगे, हाँ खुदावन के लिए जिएंगे, तो फिर ऐसी जिंदगी फलदार होगी और खिदमत भी खुदा के जलाल का बाइस बन जाएगी। हम सुन लीजिए, वो बहन भाई जिन्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, रूह की मामूरी का तजर्बा नहीं हुआ, सुन लीजिए। और आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट इसलिए कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। पाक रूह के बिना कुछ कर ना सकोगे, शैतान से तुम लड़ ना सकोगे। रूह की मामूरी का तजर्बा। आओ हम झुकें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की सारी बरकत के लिए।